اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین محترم السلام علیکم۔ ناظرین کرام، آج کل دنیا میں ہو رہی خانہ جنگی بہت سے سوالات کو جنم دیتی ہے۔ کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ وسائل کی جنگ ہے اور کچھ کے نزدیک یہ طاقت کی جنگ ہے، کچھ کے نزدیک یہ اقتدار کی جنگ ہے اور کچھ کے نزدیک اس جنگ کا پہلو مذہبی ہے۔ ایسی صورتحال میں امریکہ کا کردار، چین کا کردار، روس کا کردار، ترکی کا کردار، پاکستان کا کردار ہم سب کے سامنے ہے۔ اس کے علاوہ شام، یمن، عراق، افغانستان، برما اور ایسے بہت سارے ممالک کے حالات بھی ہم سب کے سامنے ہیں۔ دن بدن بدلتے حالات، خانہ جنگی، کیمیائی ہتھیاروں کی دوڑ اور طاقتور ممالک کا غریب ممالک کو اپنے آگے گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کرنا کوئی نئی بات نہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ دنیا میں کچھ ایسے ممالک بھی ہیں جو وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ عالمی سیاست میں ایک نمایاں حیثیت رکھتے ہیں۔ ان ممالک میں ایک ملک ترکی بھی ہے۔ ترکی جو کبھی خلافت عثمانیہ کا حصہ ہوا کرتا تھا، کیسے اپنی موجودہ حالات کو پہنچا، یہ سب جاننے کے لیے آئیے ماضی کے کچھ پنوں کو پھر سے کریدنے کی کوشش کرتے ہیں اور جانتے ہیں کہ 3 براعظموں میں پھیلی خلافت عثمانیہ کو تحلیل کر کے کیسے کڑی شرطوں سمیت مذہبی اور معاشی پابندیوں کا سامنا کرنا پڑا، اور 2023 میں ایسا کیا ہونے والا ہے جس نے بڑے بڑے ممالک کو سر جوڑ کر بیٹھنے پر مجبور کر دیا ہے۔ ورلڈ وار 1 سے پہلے یورپ ہتھیاروں کی دوڑ میں بہت ترقی کر چکا تھا، جس میں جنگی جہاز، سب میرینز، ٹینکس اور مشین گنز شامل تھیں۔ برطانیہ اور جرمنی میں یہ مقابلہ فیصلہ کن حد تک بڑھ چکا تھا۔ ہتھیاروں کی اس دوڑ میں تیزی سے اضافے نے ملکی توازن بری طرح متاثر کر دیا تھا، جس نے مختلف ممالک کو اتحاد کرنے پر مجبور کر دیا تھا۔ اتحادی ممالک کے درمیان جہاں سیاسی اور عسکری معاہدے ہوئے تو وہیں کچھ خفیہ معاہدے بھی طے پائے۔ پہلا اتحاد 1882 میں جرمنی، آسٹریا ہنگری اور اٹلی کے درمیان طے پایا، اور کسی بھی ایک ملک پر حملے کی صورت میں مل کر اس ملک کا دفاع کرنا یہ اس اتحاد کا بیانیہ تھا۔ ان کی دیکھا دیکھی دوسرا بڑا اتحاد برطانیہ، فرانس اور روس کے درمیان بھی طے پایا، لیکن بعد میں اٹلی بھی برطانیہ کی طرف ہو گیا اور اس نے جرمنی کا ساتھ چھوڑ دیا، جس کی وجہ آسٹریا ہنگری کا اٹلی کے کچھ علاقوں پر قبضہ کرنا تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ طاقتور ممالک اپنی طاقت کے زور پر ایشیا اور افریقہ کے بعد ممالک پر قبضہ کرنے کی غرض سے موقع کی تلاش میں رہتے تھے، اور اس کی واضح مثال برطانیہ کا دنیا کے 25% حصے پر قبضہ کرنا تھا، جن میں ہندوستان، سری لنکا، نیپال، بھوٹان اور آسٹریلیا وغیرہ شامل تھے۔ اس کے ساتھ ساتھ اس وقت لوگوں میں یہ تصور بھی پایا جاتا تھا کہ جو ملک یا قوم زیادہ جنگیں جیتے گی وہ اتنی ہی عظیم اور بڑی تصور ہوگی۔ اس کے علاوہ 1871 میں جرمنی اور فرانس کی جنگ ہوئی تھی، اور جرمنی فاتح ٹھہرا تھا اور فرانس کے کچھ علاقوں پر قبضہ بھی ہو گیا تھا۔ سلطنت عثمانیہ کا جنگ عظیم اول میں شامل ہونا کوئی اتحادی معاہدہ نہیں تھا، بلکہ 3 ممالک رومانیہ، بلغاریہ اور سائبیریا تھے، جو پہلے سلطنت عثمانیہ کا حصہ تھے، مگر بعد میں 1912 میں یہ ممالک آسٹریا ہنگری کی مدد سے آزاد ہو گئے۔ پھر اسی طرح کروشیا، بوسنیا جو آسٹریا ہنگری کا حصہ تھے، وہ بھی آزادی چاہتے تھے، لیکن سلطنت عثمانیہ، روس اور آسٹریا ہنگری ان علاقوں پر اپنا قبضہ چاہتے تھے۔ جب آسٹریا کے حالات قابو سے باہر ہوئے تو وہاں کے بادشاہ نے اپنی اہلیہ کے ساتھ بوسنیا کا دورہ کیا اور وہاں ان کا قتل ہو گیا۔ 28 جون 1914 کو گیویلو پیسیو نامی ایک نیشنلسٹ نے ان کو گولی مار کر قتل کر دیا، اور یوں ایک بادشاہ کے قتل سے پہلی جنگ عظیم کا آغاز ہوا۔ ورلڈ وار 1 کا آغاز 1914 میں ہوا اور اس کا اختتام 1918 میں ہوا۔ یہ جنگ 2 بڑی عالمی اتحادی قوتوں کے درمیان ہوئی، جس میں ایک طاقت الائیڈ پاورز تھی۔ اس میں فرانس، برطانیہ، رشیا اور چھوٹی چھوٹی ٹیریٹریز شامل تھیں، لیکن بعد میں امریکہ، اٹلی اور جاپان نے بھی الائیڈ پاورز کا ساتھ دیا۔ دوسری طرف سینٹرل پاورز تھیں، جن میں جرمنی، سلطنت عثمانیہ اور آسٹریا ہنگری شامل تھے۔ اس جنگ میں جہاں جرمنی کو بری طرح شکست سے دوچار ہونا پڑا، وہیں اس کی اتحادی ممالک نے بھی اس کی بڑی قیمت ادا کی، جن میں خلافت عثمانیہ بھی شامل تھی۔
1923 میں برطانیہ اور فرانس نے مصطفیٰ کمال اتا ترک کے ساتھ ایک 100 سالہ معاہدہ کیا، جس کے تحت خلافت عثمانیہ جو ایشیا، یورپ اور افریقہ تک پھیلی ہوئی تھی، اس کا خاتمہ کر دیا گیا۔ اس خلافت کے خاتمے کے نتیجے میں 40 نئے ممالک وجود میں آئے، جن میں عراق، شام، آرمینیا، اردن، فلسطین، رومانیہ، بلغاریہ، یونان، مکہ، مصر جیسے ممالک شامل تھے۔ یہ سلطنت مسلمانوں کی پہچان تھی اور مختلف طاقتوں کو اس سے لڑنے کے لیے بہت بار سوچنا پڑتا تھا۔ یہ معاہدہ سوئٹزرلینڈ کے شہر لوزان میں طے ہوا اور اسی وجہ سے اس کو لوزان ٹریٹی یا معاہدہ لوزان کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اس معاہدے نے ترکی کو بالکل باندھ کر رکھ دیا اور ترکی پر بڑی کڑی شرطیں عائد کر دی گئیں، جن کی ترتیب کچھ یوں ہے۔ خلافت کے اثاثے جن جن ممالک میں تھے، ترکی ان سے دستبرداری کا قائل ہوگا۔ ترکی کو مذہبی ریاست کے بجائے اب ایک سیکولر ریاست بن کر رہنا ہوگا اور اسلام اور خلافت پر پابندی ہوگی۔ ترکی کے قدرتی وسائل جن میں پیٹرول شامل تھا، اس کی ڈرلنگ پر پابندی لگا دی گئی۔ اس کے ساتھ ساتھ ترکی کی بندرگاہ باسفورس کو ترکی کی بجائے عالمی ملکیت قرار دیا گیا، جس کے تحت ترکی اس بندرگاہ سے کسی قسم کا ٹیکس لینے کے لیے اہل نہیں ہوگا۔ ان تمام شرائط کو 100 سال کے لیے لاگو کر دیا گیا اور یوں 1299 سے 1922 تک قائم رہنے والی خلافت عثمانیہ کو اپنے اختتام کا سامنا کرنا پڑا اور ساتھ ساتھ اس کو 100 سال کی کڑی شرائط کا بھی سامنا کرنا پڑا۔ 2023 میں جہاں یہ معاہدہ ختم ہو جائے گا، وہیں کچھ غیر اسلامی طاقتیں جن میں امریکہ، روس، برطانیہ اور کئی دوسرے یورپی ممالک کے ساتھ ساتھ بھارت اور اسرائیل بھی اس خوف میں مبتلا ہیں کہ 2023 کے بعد ترکی عالمی حیثیت منوانے کے لیے کیا کیا اقدام کرے گا، اور اس کا ایک ثبوت ترکی میں بغاوت کی ناکام کوشش تھی، اور پوری دنیا جانتی ہے کہ وہ بغاوت کس کی طرف سے کروائی گئی تھی۔ دوسری طرف ترکی کے صدر رجب طیب اردگان کا کردار پوری اسلامی دنیا میں ایک ہیرو کی حیثیت سا ہے۔ فلسطین کے مسلمان ہوں یا برما کے مسلمان، کشمیر پر بھارت کے مظالم کی بات ہو یا امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے پاکستان کے خلاف بیانات ہوں، رجب طیب اردگان نے سب سے پہلے ان سب واقعات کی مذمت کی۔ اس کے ساتھ ساتھ ترک صدر رجب طیب اردگان کے بیانات ہیں جن میں وہ بار بار یہی کہتے ہیں کہ 2023 کے بعد ترکی وہ پہلے جیسا ترکی نہیں رہے گا۔ 2023 کے بعد ترکی اپنا پیٹرول بھی نکالے گا اور ہم اپنی بندرگاہ پر ٹیکس بھی وصول کریں گے، اور 2023 کے بعد ترکی عالمی سیاست میں بھی اپنا کردار ادا کرے گا۔ اور یہ سب دیکھ کر یوں معلوم ہوتا ہے کہ جیسے پرانا جذبہ جاگ اٹھا ہو اور وہی خلافت عثمانیہ کا خون جوش مار رہا ہو۔ یہ جوش و ولولہ غیر اسلامی طاقتوں کو چین سے بیٹھنے نہیں دے گا، جن میں امریکہ، اسرائیل اور بھارت نمایاں شامل ہیں۔ 2023 کے بعد ترکی اور عالمی دنیا کے حالات کیسے ہوں گے، یہ تو آنے والا وقت ہی بتائے گا، لیکن ابھی اس دعا کے ساتھ آپ سے اجازت چاہیں گے کہ اللہ پاک فلسطین، کشمیر اور برما کے مسلمانوں کی پریشانیوں کو کم کریں اور انہیں آزادی جیسی نعمت سے نوازے، آمین۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی تو اسے لائک کریں، اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹس میں کریں اور ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، اور نئی آنے والی ویڈیو تک اپنا اور اپنے گھر والوں کا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔